نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المائدہ کی آخری آیات کریں گے۔ سورۃ المائدہ آج مکمل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 سے 120 تک۔ قال عیسی ابن مریم، وہی بات جو کل ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا یہیں سے آگے کہا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے، اللہم اے اللہ۔ اب میم کو اگر الگ کریں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کے ساتھ جب شد والا میم آ جائے تو میم، شد والے میم کا مطلب ہوتا ہے اے یا، یہ بھی ندا کے لیے ہوتا ہے اور صرف اللہ ہی کے ساتھ ہی آتا ہے۔ اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، اس میں بھی اے کا مفہوم ہے ربا، اے رب، ربنا اے ہمارے رب، انزل اتار، نازل فرما، علینا ہم پر، مائدتن ایک دسترخوان، ایک مائدہ، ایک خوان، من السمائی آسمان سے، تکونو وہ ہو جائے، کانا یکونو سے تکونو وہ ہو جائے، لنا ہمارے لیے، عیدن عید، لِأَوَّلِنَا ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیتن اور وہ ایک نشانی ہو، ایک معجزہ ہو، من کا تیری طرف سے، وارزقنا اور رزق دے ہمیں، فعل امر ہے، نہ ہم کو، اور ہمیں رزق دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور تو بہترین ہے سب رزق دینے والوں میں سے۔ رازق کی جمع ہے رازقین۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، انی بے شک میں، منزلھا اتارنے والا ہوں اسے، نزل ینزل تنزیل سے، منزل اتارنے والا اسم فاعل، منزل اتارنے والا ہوں، ہا اسے، ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ مائدہ کے لیے، علیکم تم پر، لیکن اس کے بعد فمن یکفر پھر جو کوئی کفر کرے گا، کفر یکفر جس نے کفر کیا اس معجزے کے نزول کے بعد، بعدو اس کے بعد، منکم تم میں سے، فإنی تو بے شک میں، اعذبہ میں عذاب دوں گا اسے، عذب یعذب عذاب دینا، اعذب میں عذاب دوں گا، ہو اسے جس نے کفر کیا اس خوان کے اترنے کے بعد، عذاباً ایسا عذاب، لا اعذبہ نہیں میں عذاب دوں گا ایسا، احدن کسی ایک کو، من العالمین سب جہان والوں میں سے، یعنی پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا جس نے اس نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی کفر کیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ کیا تو نے کہا تھا، حرف استفہام ہے سوال کے لیے، اَأَنْتَ قُلْتَ کیا تو نے کہا تھا، جیسے ہم کہیں نا کہ اَأَنْتَ خالد کیا تو خالد ہے، یہ سوال ہے، اور یہ انتا جب انتی بن جاتا ہے تو مؤنث کے لیے ہو جاتا ہے، جیسے ہم کہیں اَأَنْتِ فاطمہ کیا تو فاطمہ ہے،
تو اب یہ اللہ فرما رہے انت قلت، کیا تو نے کہا تھا، للناسی لوگوں سے، اتخذونی کہ بنا لو مجھے، اتخذ یتخذو اتخاذن پکڑنا بنا لینا، فعل امر ہے اتخذو بنا لو، اتخذونی مجھے بنا لو، و امیہ اور میری والدہ کو اور میری ماں کو، الہینی دو الہ، دو معبود، مجھے اور میری ماں کو دونوں کو دو معبود بنا لو۔ الہن کے لیے مثنیٰ ہے، الہین دونوں کو معبود بنا لو، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ قالا وہ کہیں گے سبحانک پاک ہے تو، ما نہیں، یکون ہے یعنی مناسب نہیں ہے، زیب نہیں دیتا ہے، لی میرے لیے، ان اقولا کہ میں کہتا، جیسے وہ میں نے عطین آپ کو بتائی تھی نا، الف تا یا نون میں سے، اقول ہوتا تم کہتے، یقول ہوتا وہ کہتا، اور نقول ہو تو ہم کہتے اقول میں کہتا، جیسے پڑھا اعذبہ میں عذاب کروں گا، تو یہ جو الف ہے یہ میں کے لیے، ان اقولا کہ میں کہتا، ما وہ یا جس بات کا، لیسا نہیں ہے، لی میرے لیے، بحق کچھ حق، کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں، ان کنتو بفرض اگر، کنتو ہوتا میں، قلتہ کہتا اس کو، یعنی اگر میں نے کہا ہوگا ایسا، کنتو میں ہوتا یا ہوگی، قلتو میں نے کہی، یہ بات، فقط علمتہ تو یقیناً تو جانتا ہوگا اسے، علم یعلم جاننا، علمتا تو جانتا ہو اسے، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوگی تو اسے جانتا ہوگا، تعلم تو جانتا ہے، ما جو فی نفسی میرے دل میں ہے، میرے نفس میں ہے، میرے جی میں ہے، ولا عالم اور نہیں میں جانتا، پھر عالم الف میں، اور نہیں میں جانتا، ما جو فی نفسک تیرے نفس میں ہے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، علام الغیوب خوب جاننے والا ہے غیب کی باتوں کا۔ یہ جو انتا ہے نا، یہ حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے درمیان میں جو ضمیر آئی جاتی ہے، بے شک تو، اس کا مطلب بھی وہی ہے، انتا تو ہی ہے، جیسے اولئک هم المفلحون یہ لوگ وہی ہیں فلاح پانے والے، یہ جو ہم کی ضمیر درمیان میں ایک آتی ہے وہ حصر کا مفہوم پیدا کرتی ہے، یہاں بھی ان کا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، علام الغیوب خوب جاننے والا غیب کی باتوں کا، ما قلتو نہیں میں نے کہا، لہم ان سے، الا مگر، ما جو امرتنی تو نے حکم دیا مجھے، امرتا ہمارا یا مرو حکم دینا، امرتا تو نے حکم دیا، نی مجھے، بھی اس کا، کیا حکم دیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ کیا کہیں وہ اپنی قوم سے، انعبدوا اللہ یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، عبد یعبدو عبادت کرنا، اعبدو فعل امر جمع کا صیغہ، تم عبادت کرو اللہ اللہ کی، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، وکنتو اور تھا میں، عیسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں نا، اور تھا میں، علیہم ان پر، شہیدن گواہ یا نگہبان، ما دمتو جب تک میں رہا، ما دامہ ہوتا ہے مسلسل رہنا، جب تک میں رہا، ما دمتو میں رہا، فیہم ان میں، فلما پھر جب، توفیتنی تو نے اٹھا لیا مجھے، توفا یا توفا یہ ہم پیچھے سارا ڈیٹیل سے پڑھ آئے ہیں، پورے کا پورا لے لینا، پورا اٹھا لینا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا،
कुंता अंता तो था तू ही, कुंता था, अंता तू ही, अर्रकीबा निगरान, अलैहिम इन पर, व अंता और तू, अला कुल्ली शैइन शहीद हर चीज पर निगहबान है, गवाह है। इन तो अज़िब हूँ, अब या अल्लाह अगर तू अजाब देगा इनको, अज़्ज़बा युअज़्ज़िबु से उधर था उअज़्ज़िबु, जहाँ है तो अज़्ज़िबु, तू अजाब दे उनको, अगर तू अजाब दे इनको, फ़इन्नहुम तो बेशक वो, इबादुक तेरी बंदे हैं, वाइन और अगर, तगफिर लहुम तू बख्श दे इनको, फ़इन्नका तो बेशक तू ही, अंता तू ही, अल अजीजुल हकीम बहुत गालिब और हिकमत वाला है। क़ाल अल्लाह फरमाएगा अल्लाह, हाजा ये, यौम वो दिन है, यंफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, यंफ़उ फायदा देगी, नफ़ा यंफ़उ फायदा देगी, अस्सादिक़ीन सच्चों को, सिद्क़ुहुम उनकी सच्चाई, लहुम जन्नातुन उनके लिए बागात हैं, तजरी बहती हैं चलती हैं, जरा यजरी चलना बहना, मिन तहतिहल अनहार उनके नीचे से नहरें, खालिदीन फीहा हमेशा रहेंगे उनमें, उन बागात में, अबदन हमेशा हमेशा, राजिया राजी हुआ, राजिया यरजा राजी होना, अल्लाह राजी हो गया अल्लाह, अनहुम उनसे, सुभान अल्लाह क्या बात है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, इनसे सच्चों से, वरजू और वो राजी हुए, अनहु उससे, ज़ालिकल फौजुल अजीम ये है कामयाबी अजीम बहुत बड़ी, जिसको ये मर्तबा नसीब हो जाए ये बड़ी कामयाबी। कौन सी? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, लिल्लाहि मुल्कुस समावात अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों की, वल अर्ज़ी और ज़मीन की, वमा फीहिन्ना और जो कुछ उनमें है, फी में, हिन्ना हुम की बजाय हिन्ना क्यों आया? क्योंकि वो मुन्नस है, और जो इन दोनों के दरमियान है, जमीन व आसमान, अर्ज़ो समा मुन्नस है, वहुवा और वो, अला ऊपर, कुल्ली हर एक शैइन चीज के, कदीर खूब कुदरत रखने वाला है, कादिर है, अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखने वाला है। चलें जी, अभी इन आयात का थोड़ा सा मफहूम देखते हैं। क्या मफहूम तो खैर इनका बहुत क्लियर है, एक अदालत लगी हुई है, हशर का समा है, अल्लाह ताला अपने नबियों से मुखातिब है, और अब रुए सुखन ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ है। कल हमने पढ़ा था कि ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला मुखातिब हैं, और अब यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के कहने पे ये दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से मायदा के नज़ूल की। क़ाल ईसा इब्न मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम, पहले तो अपनी कौम से उन्होंने कहा कि तुम क्यों ऐसा कहते हो, अल्लाह से डर जाओ, क्यों ऐसा मुतालबा करते हो। लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया कि हम चाहते हैं कि हम इस मायदा में से खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो जाएं, और हमें ये भी मालूम हो जाए कि आपने जो कुछ हमसे कहा है वो सच है, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। ए हमारे रब, उतारते हम पर एक दस्तरखान आसमान से, जो ईद बन जाए हमारे लिए और हमारे अगलों और पिछलों के लिए, और एक निशानी हो तेरी तरफ से, आसमान से खास तेरी तरफ से खाने से भरे हुए दस्तरखान का नजूल होना यकीनन हमारे अगले पिछलों के लिए यादगार वाकया होगा, और तेरी तरफ से एक निशानी होगी। इस वाक़े पर हम जश्न मनाएंगे।
پھر وہ دعا کرتے ہیں ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور یقیناً تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ رزق کی دعا ہمیں اللہ ہی سے کرنی چاہیے، کبھی انسانوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ایسی ہونی چاہیے کہ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات، اور یہ دعا ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں انسان حلال رزق کی دعا کرے کہ یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اور یہی والی دعا بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے کی، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہم کا ہم لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ، وَارْزُقْنَا کے ساتھ اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے، اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ قال اللہ نے فرمایا، انی منزلھا، بے شک میں نازل کرنے والا ہوں اسے، علیکم تم پر، یعنی میں اسے ٹھیک ہے تم پہ نازل فرما دوں گا، لیکن پھر اس کے بعد تم میں سے جو کوئی کفر کرے گا تو پھر اس کو میں ایسا عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں سے کسی اور کو نہیں دوں گا۔ یعنی جب اس طرح کا کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تو پھر رعایت نہیں ہوگی تمہاری، جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ قوم سمود نے جب حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اس چٹان سے ہمارے لیے ایک اونٹنی برآمد ہونی چاہیے، اللہ کے حکم سے وہ اونٹنی تو برآمد ہو گئی، لیکن ساتھ ہی پھر ان کی رعایت بھی ختم ہو گئی۔ پھر ان سے کہہ دیا گیا کہ اب چند دن کی مہلت ہے، اور پھر کس طرح ان پہ عذاب آیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، جب مشرکین مکہ بار بار نشانیاں مانگتے تھے، ابھی ہم سورہ انعام انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے، اس میں بڑے مطالبات کیے ہیں کفار مکہ نے کہ ہمیں یہ نشانی دکھائی جائے، یہ نشانی دکھائی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں ان کو نشانی نہیں دکھا رہے تھے کہ اگر ان کے کہنے پر نشانی دکھا دی جائے تو پھر مزید رعایت نہیں دی جاتی، یہ اللہ کا ایک اصول ہے، پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایسے معجزے دیکھ کے نہ کبھی کوئی ایمان لایا اور نہ ہی ایسا کبھی ہمیں ملتا ہے، سوائے صرف وہ جو فرعون کے دربار میں جو جادوگر تھے بس وہ مان گئے تھے، نہ فرعون مانا نہ باقی درباری مانے، اور نہ کبھی جتنے بھی معجزات دکھائے گئے کسی معجزے کے دیکھنے کے بعد کبھی لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے وہ نشانی دیکھنے کے بعد، میں وہ نازل تو فرما دوں گا مائدہ، لیکن اس کے بعد اگر تم نہ مانے تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا، پھر تمہیں ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب دنیا میں کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اور اس میں علماء کہتے ہیں کہ بعض کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا کیونکہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا انی منزلھا علیکم، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نازل نہیں ہوا کیونکہ ان لوگوں نے پھر پیچھے ہٹ گئے، اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، تو پھر یہ نزول نہیں۔ اور ویسے بھی اگر یہ مائدہ کہیں ہوتا تو جو ان کی اہل کتاب عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ہوتا، کوئی ان کا تذکرہ کہیں ہوتا، کوئی یہ دن منایا کرتے، لیکن ایسا کچھ ان کے ہاں ہمیں نہیں نظر آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر نہیں نازل ہوا تھا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اب اس ایک پیشی کا آخری منظر اب یہاں پہ ہے، اور اس کا انداز بہت سخت ہے۔ اللہ کہے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے؟ کتنا سخت انداز ہے نا۔ شاید اللہ بتانا چاہتا ہے دنیا کو، انسانوں کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو معبود تھے۔ اب ان کا جواب سنیے، اللہ نے جب پوچھا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دونوں کو معبود بنا لینا اللہ کو چھوڑ کے؟ قال سبحانک، وہ جواب میں عرض کریں گے، اے اللہ تو پاک ہے،
میرے لیے کیسے روا تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں. یہاں کتنا ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایسے موقع پہ سبحانک، بات کا آغاز کہاں سے؟ اللہ کی تسبیح سے. اللہ کو جواب دینے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح بیان کی ہے. سبحانک، تو پاک ہے. مجھے کہاں زیب دیتا ہے کہ میں ایسی بات کہوں جو تو نے مجھے نہیں کہی. ان اقول ما لیس لی بحق، جو مجھے حق نہیں جس بات کے کہنے کا، مجھے کوئی اختیار نہیں تھا وہ بات کہنے کا. اور بفرض کی اگر میں نے کہا بھی ہوتا، ان کنت قلتہ فقط علمتا، تو تجھے معلوم ہوتا ہے اللہ، تو جانتا کہ میں نے کیا یہ کہا ہے یا نہیں. کیونکہ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، جو میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے. یقیناً تمام چھپی حقیقتوں کا جاننے والا اے اللہ تو ہی ہے. ما قلت لہم الا ما امرتنی، نہیں میں نے کہا ان سے مگر وہی جو کہ تو نے مجھے حکم دیا تھا. اس کے سوا میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو وہی کچھ کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. اور وہ یہی بات تھی کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انیبد اللہ ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدم ما دمت فیہم، اور میں ان پر نگران رہا جب تک ان میں موجود رہا. یہاں شہیدن کا مطلب گواہ، یعنی نگرانی کرنے والا، خبر رکھنے والا. جب تک میں موجود تھا تب تک تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا، میں ان کی خبر رکھتا رہا. لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا، جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، اب تو ہی رقیب ہے. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی تھا نگران ان پر، اور تو ہر چیز پر خبردار ہے. وَإِن ان تعذب وَإِن وہ نہیں ہے، ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے. اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہیں، اپنی قوم کا درد بھی ہے دل میں، اپنی امت کا غم بھی ہے جو ہر نبی کے دل میں ہوتا ہے. یہ ایک نرمی اور شفقت کا جو جذبہ ہے اس کا اظہار ہے جو نوع انسانی کے لیے تمام انبیاء کی شخصیت میں موجود رہا ہے. فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے جنہوں نے مجھے معبود بنا لیا جبکہ میں نے تو نہیں کہا تھا، پھر بھی اگر انہوں نے مجھے معبود بنایا، تیری ماں کو معبود بنایا، تو یا اللہ اب اس حشر کے میدان میں تو باختیار ہے. ان تو عذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے گا، فإنہم عبادک، تیرے ہی بندے ہیں. وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اگر تو بخش دے گا ان کو، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو بہت زبردست ہے. فإنک انت العزیز، عزیز ہوتا ہے غالب، تیرے پاس سارے اختیارات ہیں، تو عزیز بھی ہے، تو حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے. معافی کا یہ انداز، معافی مانگنے کا یہ انداز کتنا پیارا ہے، کتنی محبت ہے اس میں، کتنی اپنائیت ہے اپنی قوم کے لیے. اس سے آگے کچھ نہیں کہا کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو ان کو سزا دے، تو چاہے تو ان کو معاف کر دے. ان تو عذبہم فإنہم عبادک، اگر تو چاہے تو معاف کر دے یا اللہ، اگر تو عذاب دینا چاہے تو تیرے اپنے بندے ہیں. بس آگے کچھ نہیں کہا. اور یہی مقام عبدیت ہے کہ اللہ تو صاحب اختیار ہے، تو عزیز ہے، تو حکیم ہے، تو اگر معاف کرنا چاہے کوئی پوچھ نہیں سکتا تجھ سے، کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا کہ تو نے کیسے معاف کر دیا. پھر آخر میں یہ جو آیت ہے جو اللہ کا جواب ہے، اب ایک فیصلہ ہونے والا ہے، یہ ایک ڈراپ سین ہے اس منظر کا، یہ اس پیشی کا ڈراپ سین ہے، اور یہ آخری نقشہ دکھایا جا رہا ہے. اب اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی.
کیا فائدہ دے گی؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہی ہے بڑی کامیابی، یہ ہے باہمی رضامندی کا آخری مقام۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے یہ، کیا مرتبہ ہے یہ، کیا عظمت کی بات ہے یہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ دنیا میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، اور اگر ہو جائے تو وہ گھر تو جنت کا نمونہ ہوتا ہے، جس گھر میں والدین سے بچے راضی ہوں، بچوں سے والدین راضی ہوں، میاں سے بیوی راضی ہو، بیوی سے میاں راضی ہو۔ اب دنیا میں دیکھ لیں کہ جہاں دونوں کی رائے مل جائے وہاں کیسا خوبصورت ایک پرامن گھر اور یا معاشرہ سامنے آتا ہے۔ تو وہاں تو اللہ راضی ہو گیا آپ سے، آپ تو اللہ سے راضی ہوں گے ہی جب اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ اور یہ کن کو ملے گا؟ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے، بلکہ شروع یہاں سے یہ حدیث ہوتی ہے کہ سچائی نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اور جھوٹ برائی ہے اور برائی آگ کی طرف لے کے جاتی ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ جھوٹوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے۔ اب یہاں اس آیت میں دیکھ لیں، میں کہتی ہوں یہ مقام شاید کبھی کسی کے کہنے سے، کسی کے بتانے سے ہمیں سمجھ نہ آتا، جو آج اپنی آنکھوں سے اللہ کی کلام کو پڑھتے ہوئے اس مقام پہ آ کے اللہ کا یہ فیصلہ سن لیں کہ یوم قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن سچوں کو اس کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ صدیقین کے منصب پہ وہی فائز ہوں گے جو کبھی جھوٹ نہ بولتے ہوں گے۔ ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے لے، اپنے آپ کو ٹٹول لے، اپنے دل کو، اپنے معاملات کو دیکھ لے، اپنی روٹین کو دیکھ لے، اپنی عادات کو دیکھ لے، کیونکہ بعض اوقات ہم صرف عادتاً جھوٹ بولتے، عادتاً، کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی جھوٹ بولنے کی۔ اپنے معاشرے میں ادھر ادھر آپ نگاہ دوڑا کے دیکھ لیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنے جہاں بھی آپ اپنے ورک پلیس پہ دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے لوگ بلا وجہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہم خود بلا وجہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوسروں کی اصلاح تو بعد میں کریں، اپنے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا میں کسی وقت کوئی ایسی بات تو نہیں کہتی جو میرے دل میں نہیں ہوتی؟ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ جھوٹ کو بہت بڑے بڑے جھوٹ ہوتے، ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، میں تو تمہیں یاد کر رہی تھی۔ سب سے بڑی مثال تو مجھے یہی نظر آتی ہے، یہ کیونکہ تقیہ کلام ہوتا ہے لوگوں کا۔ کوئی آپ کے گھر آ جائے نا، ہاں میں سوچ رہی تھی آپ کے گھر آنے کا، اور حالانکہ نہیں سوچ رہی تھی، یہ مجھے ہی پتا ہے نا کہ میں نہیں سوچ رہی تھی، اب میں صرف ایک بات بنا رہی ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹ تو یہ بھی ہے جب ہم بچے کو کہتے ہیں کہ ادھر آؤ میں تمہیں ٹافی دوں گی، لیکن ہم ٹافی نہیں دے ہوتی ہمارے پاس۔ جھوٹ تو یہ بھی ہے جیسے وہ حضرت امام بخاری کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے جانور کو بلانے کے لیے، گھوڑے کو بلانے کے لیے کپڑے کا پلو یوں کر لیا کہ گھوڑا قریب آ جائے، جب قریب آ گیا تو پلو چھوڑ دیا، گھوڑے کو پکڑ لیا۔ تو وہ جو محدث تھے انہوں نے کہا جو جانوروں سے جھوٹ بولتا ہے میں اسے حدیث بھی نہیں لوں گا۔ تو ہم الحمدللہ بڑے بڑے جھوٹ نہیں بولتے، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے۔ قولوا قولا سدیدا پہ چلنا ہے، سیدھی بات کرنی ہے، آج سے تہیا کر لیں، عہد کر لیں اپنے آپ سے کہ اس کا انجام پھر اس کا دیکھیں صلہ کیا ملنے والا ہے۔ یہ آیت لکھ لیں دلوں پہ، اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور کیا فائدہ دے گی؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ وہ بڑی کامیابی جس میں اللہ آپ سے راضی، آپ اللہ سے راضی، جنتیں نعمتوں والی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا۔ کس بات کے صلے میں؟
سچائی کے سلے میں، سچ بولنے کے سلے میں ایک ڈائری بنا لیں، کوئی طریقہ تو نکالیں کہ ہم کم از کم اپنی ذات سے، اپنے اندر سے جھوٹ نکال دیں. جب کبھی ہم جھوٹ بولیں، کسی کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو پتا چل ہی جائے گا نا جب میں جھوٹ بات کروں. ایسے ہی کسی کو خوش کرنے کے لیے، کبھی بندے بھی خوش ہوں، ایسے ہی ہم کہہ دیتے. کوئی کپڑا خرید کے لائیں گے، یا اس کی قیمت زیادہ بتا دیں گے یا کم بتا دیں گے، پتہ نہیں اندر کیا چل رہا ہوتا ہے. کم بتانے میں بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے، وہ کم بتائیں گے تاکہ یہ کہیں یہ تو بڑا سستا خرید کے لائی. بعض تھوڑی سی زیادہ بتا دیں گے، یہ بتائیں کتنا مہنگا کپڑا پہنتی ہے. ان دونوں باتوں سے کیا ملنے والا ہے بھائی؟ ان باتوں میں ہم جھوٹ، اپنی چیزوں پہ اپنی بڑائی بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے، اس میں تو دو گناہ آ جاتے ہیں، پھر ایک جھوٹ اور دوسرا تکبر. یہ انسان کدھر جا رہا ہے بھائی؟ یہ بچوں کی عادتیں، ہم ابھی سے اپنے بچوں کی عادتیں ٹھیک کریں. بچوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر کہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو اس پہ ٹوکیں، انہیں اس پہ منع کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہ اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ ہی غالب ہے، اللہ ہی عظیم ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. یہاں اس کے فضل سے سورہ مائدہ کا اختتام ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ جو 4 مدنی صورتیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں. انشاءاللہ اب ہم کل سے مکی دور کا آغاز کریں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور تھا اس کو ذہن میں رکھیے گا، بلکہ ہو سکے تو سیرت رسول پڑھنا شروع کر دیں، مکی دور کی باتیں. تو ہم دیکھیں گے کہ بالکل ایک نیا انداز ہمیں کل نظر آئے گا، بالکل ایک نئی ماحول میں ہم چلے جائیں گے. مدنی قرآن اور مکی قرآن کا جو فرق ہے وہ بھی بہت کلیئرلی نظر آئے گا ہمیں انشاءاللہ. کل سے تلاوت سنتے ہیں آیات کی. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.